الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإنهم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واسع ذنب من بسر ساما مدد قبل دی مدد کعبہ و ایما مدد وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا اور میرا خواجہ عطاء رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان اور آقا دو جہاں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کہ جس رب کے فضل اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ برکتوں والا دن نصیب ہوا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں سے تو بے شک ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یہ آیت مقدسہ اس معاشرے کے جو شوہر ہیں، ہسبینڈز ہیں، یہ ان کے لیے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں سے تو بے شک ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یعنی کہ اس کا آسان اردو زبان میں اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ یہ ہوگا کہ اپنی بیویوں کے ذریعے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ذریعے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اس پر کچھ ملامت نہیں، یعنی کہ اس سے پھر اس انداز میں پوچھا نہیں جائے گا، اسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا، اسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا کہ جناب یہ تم نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی، تم نے اور یہ کیا وہ کیا۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ حفاظت کس طرح کی جائے، تو وہ حفاظت اس طرح کی جائے کہ وہ حضرات جو اپنی عمر کو پہنچ گئے اور ان کے پاس دوسرا طریقہ نہیں ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ تم نکاح کرو، اور نکاح نہیں کر سکتے تو پھر تم روزے رکھا کرو۔ اب
روزے رکھنے کی قدرت نہیں ہے اگر کسی کے پاس، تو اس کے پاس راستہ ہے نکاح کرنے کا. نکاح کرنے کی قدرت نہیں ہے تو پھر راستہ ہے روزے رکھنے کا. اب اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو نکاح کر لیا جائے یا دوسرا طریقہ روزہ رکھ لیا جائے. اب جب انسان نکاح کرے گا تو پھر یہ والا طریقہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ اپنی بیویوں کے ذریعے، اور پھر جب وہ حفاظت کر لیتے ہیں تو پھر ان سے ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کیا جاتا، یعنی ان کی عیب پوشی ہوتی ہے، ان سے پھر اس انداز میں نہیں پوچھا جاتا. تو نکاح کرنے والوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نکاح کے ذریعے یعنی اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور جن کے پاس یہ قدرت نہیں ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا راستہ ارشاد فرمایا کہ پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت روزہ رکھ کر کرو. اب انسان ہے اور انسان فطری طور پر وہ لالچی ہے، انسان فطری طور پر لالچی ہے. اس جو پردہ ہم نے پہنا ہے نا بشریت کا، اس کے اندر لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. آج سمجھانے والی گفتگو ہے کہ اس جسم کے اندر لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور اس لالچ کو، جیسے اگر مال کا لالچ ہے تو مال کا لالچ کب ختم ہوتا ہے؟ جب تک مال آ نہ جائے. مال کا لالچ اس وقت ختم ہوتا ہے جب مال آ نہ جائے. اور اس طرح ہر چیز کا لالچ اسی وقت ختم ہوتا ہے کہ جب تک وہ چیز ہمیں مل نہ جائے. تو اسی طرح ہماری خواہشات، اچھا اب چونکہ اسپیکر بھی چل رہا ہوتا ہے تو اور بچے بھی ہیں، تو میں کچھ آج بڑوں کے لیے گفتگو ہے اور بڑوں کے لیے گفتگو میں محتاط الفاظ استعمال کروں گا تا آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اب لالچ جب تک وہ چیز مل نہ جائے، لالچ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا. اچھا کبھی بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیز مل بھی جاتی ہے لیکن اس چیز کے ملنے پر لالچ بڑھ جاتا ہے، چیز کے ملنے پر لالچ بڑھ بھی جاتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں چیز مل گئی ان کا لالچ ختم ہو گیا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ چیز مل گئی، پیسہ آ گیا، اور پیسہ آنے کے بعد ان کا لالچ اور بڑھ گیا، اور بڑا اور بڑا. خواہشات پوری ہو گئیں، اب خواہشات پوری ہونے کے بعد خواہشات کا لالچ اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا اور زیادہ ہو گیا. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں سے محفوظ ہونے کے لیے، اب وہ کون سے گناہ ہیں میں ڈیٹیل تو بیان نہیں کر سکتا، ممبر کا تقاضا تو ہے کہ بیان کر دیا جائے، لیکن یہ ڈیٹیلڈ بیان ہو جو نماز کے بعد درس ہوتا ہے اس میں ڈیٹیل بیان ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اب جمعہ کا خطبہ ہے، خواتین سن رہی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، تو ڈیٹیلڈ آپ پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی امام صاحب کون سے گناہ ہیں کہ جن سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ بھئی جو چیز لالچ، ہم سمجھانے کے لیے کہ بھئی لالچ بڑھ جاتی ہے، کبھی ختم ہو جاتی ہے، کبھی وقتی طور پر ختم ہوتی ہے اور وقت گزرنے کے بعد لالچ پھر پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک فطری ہماری اس جسم کا تقاضا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا اب والذین هم لفروجہم حافظون، یہاں پہ ایک واضح طور پر ایک بات فرما دی گئی کہ بھئی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، اپنی وائف، اپنی ازواج کے ذریعے، اپنی بیویوں کے ذریعے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس مقصد کے تحت یہ آیت نازل ہوئی، پہلی چیز تو نکاح کرو تاکہ حفاظت ہو سکے، دوسری چیز
لالچ پیدا ہوتا ہے چیز مل جانے کے بعد. میرے اس نقطے پر غور کرتے رہیے گا. جب چیز مل جاتی ہے تو لالچ بڑھ بھی جاتا ہے. اب یہ فرمایا کہ جناب اب تمہارے اندر لالچ بڑھ گیا ہے، تم بیوی والے ہو گئے، تم نے شادی بھی کر لی، نکاح بھی کر لیا، اب لالچ بڑھ گیا ہے تو اس لالچ کی حفاظت کرو کرو کرو. تمہاری شادی ہو چکی ہے اور اگر اس لالچ کی حفاظت نہیں کرتے پھر تمہیں ملامت کی جائے گا، تمہیں شرمندہ کیا جائے گا، تمہیں شرمندہ کیا جائے گا، سب کے سامنے شرمندہ کیا جائے گا. ایک جگہ پر گزارا نہیں ہوتا تو قرآن پاک میں فنکحو نکاح کرو مثنا و ثلاثا و ربع. اگر یہ برداشت نہیں ہوتا اور یہ لالچ ختم نہیں ہوتا تو قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ہمارے لیے ایک سیمپل کے طور پر ہے کہ جناب لالچ ختم نہیں ہو رہا، مولا لالچ ختم نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ والذین هم لفروجہم حافظون کی آیت پڑھ بھی لی، سن بھی لی، سمجھ لی بھی، لیکن لالچ ختم نہیں ہو رہا. مولا کیا کریں؟ اللہ نے ارشاد فرما دیا مثنا و ثلاث و ربع، آپ نکاح کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں. مولا اب بھی ختم نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم ارشاد فرما دیا کہ اب تم اگر گناہوں کی طرف جانے کا تمہیں اندیشہ ہے تو اب تم روزے رکھنا شروع کر دو. کیا کرو؟ روزے رکھنا شروع کرو. اور روزے رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے امتیوں جب تمہیں اندیشہ ہو کہ تم گناہوں کی طرف بڑھ سکتے ہو تو پھر تم روزے رکھنا شروع کرو. اب ان روزوں سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں ایک عمومی بات کہتا ہوں کہ جب ہم 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو اس 1 مہینہ گزرنے کے بعد 1 مہینہ گزرنے کے بعد جو بھی ہمارا چہرہ دیکھتا ہے ماشاءاللہ یار بڑا نور آ رہا ہے، بڑا نور آ رہا ہے چہرے پہ. کوئی دیکھتا ہے کہ تو بھائی ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے ہو. کیا ہو گئے ہو؟ صحت مند ہو گئے ہو. اور مختلف قسم کے فوائد جو دنیا والے اپنی آبزرویشن سے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہارے ساتھ یہ ہو گیا، ماشاءاللہ یہ ہو گیا، ماشاءاللہ یہ ہو گیا. کوئی ٹوک بھی دیتا ہے بھائی بڑے تم نے پکوڑے سموسے کھائے اتنے موٹے ہو گئے ہو. حالانکہ وہ فائدہ صحت کا بڑھ جانا، چہرے پر نور آ جانا، یہ ساری چیزیں یہ پکوڑے سموسے کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے ہمارے روزے رکھنے کی وجہ سے. ہاں سائنس بھی اس بات پر آپ مسلمانوں کو بالخصوص وہ اپریشیٹ کرتی ہے کہ دیکھیں جب مسلمانوں نے جو روزہ رکھنے کا عمل رکھا ہوا ہے اور اللہ نے انہیں دیا ہے، اس کا سب سے بڑا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ جب ہمارا معدہ ہے نا، یہ ہمارا معدہ تھک جاتا ہے، اور جب تھک جاتا ہے اور یہ چیزوں کو ہضم کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور روزہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو ہمارے اس معدے کو آرام دیتا ہے، اور اس معدے کو آرام دینے کی وجہ سے وہ کھانا، وہ چیز جو ہم نے کھائی ہے وہ پوری طرح سے ہضم ہو کر جہاں جسم کے جس حصے میں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ وہاں منتقل ہو جاتی ہے. مثال ہے کہ ہم نے گاجر کھا لی، گاجر خون بناتی ہے. انار کھا لیا، انار خون بناتا ہے. اب گاجر اور انار تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ خون بناتا ہے، بس ہمیں یہی پتہ ہے. اب ایک صاحب جائیں دکان پر اور دکان سے 2 کلو گاجر خریدے کہ بھئی مجھے آج ہی سارا خون بنا لینا ہے، اور وہ 2 کلو گاجر جو ہے نا وہ چکر کر کے پوری ایک ساتھ ہی کھا جائے، تو بجائے اس کے کہ خون بنے گا، خون بننے کے بجائے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پیٹ خراب ہو جائے گا، موشن لگ جائیں گے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. تو پھر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہاں جو روزہ اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت کیا ہے، اور اس روزے کی برکت یہی ہے کہ یہ جو معدہ ہے ہمارا، یہ ہمارے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آرام دیتا ہے.
کہ آرام سے ہضم کر، سارا دن ہے تیرے پاس۔ بہرحال یہ میں نے روزے کے فوائد پر 2 باتیں کی ہیں، اصل تو ہماری بات یہ ہے کہ جو چہرے پر نور آ رہا ہے، جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بے شک روزہ رکھنے کا فائدہ ہے، لیکن روزہ رکھنے کا ایک فائدہ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یہ آپ محسوس کرتے ہوں گے یقیناً، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور دن ہو، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد سارا دن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی گناہ کی طرف اگر ہاتھ بڑھ رہا ہو نا، تو ہمارا دل ہم سے کہتا ہے ہاں خبردار روزہ ہے، رک جاتے ہیں۔ پاؤں بڑھنے لگتے ہیں کسی گناہ کی طرف، آنکھیں کسی گناہ کی طرف جانے لگتی ہیں، تو ہمارے دل سے آواز آتی ہے خبردار روزہ ہے، ہم رک جاتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ ہمیں گناہوں سے کھینچ کر رکھتا ہے۔ جب گناہوں سے کھینچ کر رکھتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، پہلی چیز جو ہماری پرائمری چیز ہے نا، وہ یہی ہے کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نکاح کر کے کرو۔ اور جو سیکنڈری چیز ہے، دوسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے یا کوئی معاملات ہیں یا کوئی اور پریشانی ہے، تو اب تم والذین هم لفروجہم حافظون پر عمل روزے رکھ کر کرو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی۔ اب میں وہ اپنی پچھلی اس پوائنٹ کو جو میں نے کہا تھا نا کہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، لالچ والا پوائنٹ۔ ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ آ گیا، 1 کروڑ چلیں گے تو آپ بولیں گے امام صاحب یہ اورنگی ٹاؤن ہے۔ میں کسی بندے نے سائیکل خریدی، یہ مثال صحیح ہے لیول پر آ کے نا، کسی بندے نے سائیکل خریدی، اسے ضرورت بھی تھی اور دل بھی تھا کہ میں سائیکل لوں، تو سائیکل لینے کے بعد فطری طور پر اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ سائیکل سے ہی گزارا کرے گا کیا، بائک کب لے گا؟ یہ اندر سے ہوتا ہے۔ بائک خرید لی، اب اندر سے آتا ہے بائک پہ ہی ساری زندگی گھومنا پھرنا کرنا ہے کیا؟ ابھی تو تیرے 2 بچے ہیں، بائک پہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، 4 ہوں گے یا 6 ہوں گے تو کہاں بٹھائے گا؟ کار لے لے، چھوٹی سی کار لے لی، ایف ایکس لے لی یا مہران لے لی۔ اب دل کہتا ہے کہ بھائی امی بھی تو ہیں، ابو بھی تو ہیں، اور دوسرے تیرے بھائی بہن بھی تو ہیں، تیرے بچے بھی ہیں، اتنی بڑی فیملی ہے، ان سب کو چھوٹی سی کار میں گھمائے گا کیا؟ بڑی کار لے۔ لالچ، ہماری خواہشات ہمارے لالچ میں اضافہ کرتی رہتی ہیں، کرتی رہتی ہیں، کرتی رہتی ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ تو لالچ وہ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہے، لیکن ایک لالچ وہ ہے جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، جس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کی لالچ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، لالچ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ کہ یہ اضافہ مرد کی لالچ میں ہو رہا ہے یا عورت کی لالچ میں ہو رہا ہے یا دونوں کی لالچ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ فطری عمل ہے۔ جیسے میں نے مثال دی سائیکل سے اوپر جانے کی کہ بائک خریدتا ہے، پھر بائک کے بعد آگے جاتا ہے، کار پر جاتا ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح جب نکاح کر لیا، اب نکاح کیا، مثال دے رہا ہوں میں، کسی بھی ایسی خاتون سے کر لیا کہ جن کا رنگ بھی تھوڑا سا ڈم ہے، ڈارک ہے یا ویٹش ہے، گندمی رنگ ہے، نکاح کر لیا، والدین کی پسند تھی اور جناب کا ارادہ یہ تھا کہ میرے ماں باپ ان کی پسند اور میرے ماں باپ کی رضامندی یہی مجھے کامیابی دلا سکتی ہے، جس سے وہ کہیں گے میں نکاح کر لوں گا۔ ماں باپ نے کہا اس سے کر لو، کہ لبیک، کر لیا۔ اب جب کر لیا اور پھر نکاح کے کچھ عرصہ بعد یہ اپنی اہلیت سے زیادہ کسی خوبصورت خاتون کو دیکھتا ہے تو لالچ میں اضافہ ہوتا ہے،
اب جب یہ اضافہ ہوتا ہے تو اس اضافے سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے روزے رکھو. روزے نہیں رکھ سکتے تو ٹھیک ہے، آپ مرد ہیں، آپ کو اجازت دی ہے اللہ نے کہ آپ طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اتنی قدرت رکھتے ہیں تو دوسری کر لیں. لیکن وہ مولانا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں 2 کرو 3 کرو 4 کرو، 4 تو ہونی چاہیے. بڑا سخت معاملہ ہے. میں آپ کو اس پر ایک بڑا پیارا اچھا سا مسجد کا تقدس اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے 2 شادیاں کر لی. ویسے میری بھی سوچ یہی ہے کہ زیادہ ہی ہونی چاہیے، لیکن ایک صاحب تھے، انہوں نے 2 شادیاں کر لی. احتیاط بتا رہا ہوں آپ کو میں. 2 شادیاں کی اور دونوں اہلیہ جو تھیں ان دونوں میں بالکل برابری کا ایک سسٹم تھا کہ اگر گھر میں پھل آیا ہے تو پھل 2 کلو آیا اور 2 کلو میں سے 1 کلو اس کو دے دیا، 1 کلو اس کو دے دیا. ایسا بھی نہیں. وہ کیا کرتے تھے، وہ صاحب آدھا کاٹ کے دیتے تھے تاکہ اگر کھٹا آئے تو دونوں کے پاس کھٹا آئے، میٹھا آئے تو دونوں کے پاس میٹھا آئے. اب یہ کرتے کرتے زندگی گزر رہی تھی. اچانک دونوں اہلیہ کا انتقال ایک ساتھ ہو گیا. جب ایک ساتھ انتقال ہوا تو انہوں نے کہا ساری زندگی میں نے ان میں عدل کیا ہے، برابری کی ہے، اب میں کیا کروں، اب جنازے میں بھی برابری کروں گا. لہذا ان صاحب نے کیا کیا کہ ایک دروازہ تو تھا، دیوار میں ساتھ ہی دوسرا دروازہ بھی انہوں نے بنوا دیا فوراً ہاتھوں ہاتھ کہ دونوں جنازے ایک ساتھ گھر سے نکلیں، ایک ساتھ جنازہ ہو اور ایک ساتھ قبر میں جائیں. تدفین ہو گئی، سب کچھ کر کے گھر پہ آ گئے. اب یہ صاحب جب رات کو سوئے ہیں، جب سو گئے تو سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو نئے دروازے سے نکلی اور وہ عورت جو پرانے دروازے سے نکلی دونوں خواب میں آ گئیں. اور خواب میں آنے کے بعد ان صاحب کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہیں. جو پرانے دروازے سے نکلی نا وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہے. مجھے پتا تھا آپ دوسری والی سے محبت زیادہ کرتے ہیں، مجھے پرانے دروازے سے نکالا اور اسے نئے دروازے سے نکالا. اتنی احتیاطیں کرنے کے بعد بھی معاملہ یہیں آ کر پھنستا ہے کہ بات بنتی نہیں. بہرحال یہ تو ایک مذاق والی بات تھی. میں اپنے موضوع پر آتا ہوں دوبارہ کہ یہ جب لالچ پیدا ہوتا ہے اور انسان لالچ میں گناہ کی طرف راغب ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے کہ یار میں کسی گناہ کی طرف نہ چلا جاؤں، پھر اس گناہ سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ روزے رکھو، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ اگر تم نہیں بچ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے تو دوسری شادی کرو. لیکن عموماً ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، گناہوں کی طرف راغب کرنے میں خواتین ملوث ہو جاتی ہیں. خواتین ملوث ہو جاتی ہیں. کس انداز میں؟ مولانا یہ بڑی عجیب بات کر دی آپ نے، خواتین کیسے ملوث ہو جاتی ہیں؟ بہت آسان سی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ انڈیا یا دوسرے جو غیر مسلم ممالک ہیں، غیر مسلموں کا طریقہ یہ ہے، اور ہمارے یہاں اردو بولنے والے بالخصوص جو لوگ ہیں ان میں یہ ہے، کیونکہ یہ انڈیا سے ہجرت کر کے آیا نا، انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ. اور ہماری دادیوں اور نانیوں نے تو اتنا کچھ سیکھا تھا کہ یار ان کو بول کے آؤ، چھوڑ دو، آدھا دروازہ کھلا ہوا ہے تو چھوڑ دو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. وجاد بھائی، تو اب بات یہ ہے کہ ہماری دادیوں نانیوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا سیکھا تھا. چلتے چلتے بہت ساری باتیں ختم بھی ہو گئیں. یہ جو ہمارے یہاں شادیوں میں مہندی اور فلانا فلانا ایکس وائی زیڈ اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ انڈیا کی وجہ سے. سیدھا سیدھا مسلمانوں میں نکاح رائج تھا، اور نکاح کے بعد ولیمہ، کیونکہ ولیمہ سنت تھا. اب یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد سب اللہ اللہ خیر سے اللہ. لیکن اب ہماری خواتین چونکہ انڈیا سے ہماری دادی نانیوں نے بہت کچھ سیکھا تھا اور وہی اپنے تجربے کو انہوں نے کنورٹ کر دیا اپنی اولادوں میں. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، ویسے تو مردوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا جو میں بتا رہا ہوں، لیکن اگر پیدا ہو بھی جائے تو ہماری یہاں خواتین کہتی ہیں خبردار اگر آپ نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا تو آپ کو میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا. یہ خواتین کا
طرز عمل ہوتا ہے. جب یہ طرز عمل ہوتا ہے تو مرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دوسری شادی تو نہیں کر سکتا, گناہ کی طرف مرد راغب ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. اب خواتین کو بھی چاہیے کہ ہندوؤں میں بے انتہا برا سمجھا جاتا ہے دوسری شادی کرنا, بے پناہ برا سمجھا جاتا, بہت زیادہ برا ہندوؤں میں یا دیگر غیر مسلم جو ہیں. اور کچھ ایسے مذہب ہیں ان میں شادی کو ہی برا سمجھا جاتا. وہ کہتے ہیں بھائی ریلیشنز آپ نے جتنے کرنے ہیں کر لو, جسے لیو ان کا نام دیتے ہیں کہ بھائی لیو ان میں رہنا ہے رہ لو, شادی کی کیا ضرورت ہے. کچھ ایسے مذاہب ہیں جن میں کانٹریکٹ پر سارا کام ہوتا ہے, بھائی 2 سال کے لیے میں آپ سے شادی کر رہا ہوں, 1 سال کے لیے میں آپ سے شادی کر رہا ہوں. اور وہ کچھ پھر مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا اپنے اپنے نام دے کر. تو بہرحال اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ مرد بیچارہ پریشان ہے کہ مجھے دوسری کرنی ہے, تیسری کرنی ہے. اب یہاں اردو بولنے والوں میں پشتو اسپیک جو ہے نا, میں آپ سے کہوں, مجھے ایک خاتون نے آ کر بولا کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے دوسری بیوی چاہیے. خاتون نے, میں نے تو پہلے کیا سلام, میں نے بھائی سلام ہے آپ کو, یہ آپ کے ہی ہوتا ہوگا. اور ایسا ہوتا ہے پشتو اسپیک جو ہوتے ہیں یا دوسری جو قوموں کے لوگ ہیں, لیکن ہمارے اردو بولنے والوں میں وہ کیا ہوتا ہے, اگر دوسری کا ارادہ کر لیا, دماغ میں کسی کونے سے اگر آ بھی گیا کہ دوسری شادی کرنی ہے, تو ہوتا ہی ہے خبردار, اگر آپ نے سوچا بھی تو میری لاش سے گزرنا پڑے گا. ہاں جی, میری لاش سے گزرنا پڑے گا. ویسے مرد اپنے چکر بازیوں میں دوسری تیسری کے چکر میں پڑا ہوا, لیکن اس ارادے کے ساتھ شاید ہی کوئی دوسرے یا تیسرے یا چوتھے نکاح کی طرف بڑھتا ہو کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو والذین هم لفروجہم حافظون, کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, کہ اپنی بیویوں کے ذریعے تو میں اس آیت پر عمل کرنے کی نیت سے یا گناہوں سے محفوظ ہونے کی نیت سے میں نکاح کر لوں دوسرا, اس نیت کے ساتھ ہمارے یہاں مردوں کا بھی رجحان دوسری شادی کا نہیں. اگر یہ رجحان ہو جائے نا, لالچ بڑھ جائے اور رجحان یہ ہو کہ صرف مجھے دوسری شادی کرنی اس وجہ سے کہ میں گناہوں کی طرف جا رہا ہوں, اگر رجحان یہ ہو جائے تو پھر معاشرہ سدھر جائے گا, سنبھل جائے گا. لیکن ہمارے یہاں رجحان دوسری شادی سے زیادہ گناہوں کی طرف جانے کا ہوتا ہے, اور اگر دوسری شادی کرنے کا رجحان ہوتا بھی ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی نیت سے نہیں ہوتا, بلکہ اپنی عیاشیاں پوری کرنے کی نیت سے ہوتا. یا تیسری چیز جو میں نے ایک رسالے میں کل پڑھی تھی, وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی خاتون سے بے وفائی محسوس کرتا ہے یا خود بے وفا ہو جاتا ہے تو دوسرے تیسرے نکاح کی طرف بڑھ جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم قرآن سیکھیں, قرآن پر عمل کریں, قرآن پڑھیں, اور قرآن ہمیں جس طرف بھی نصیحت کرتا ہے نا کہ بھئی گناہوں سے بچنا ہے تم یا دوسری شادی کر لو, یا اگر تمہیں گناہوں سے بچنا نہیں کر سکتے, غریب ہو. اب ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر لوگ نہیں رہتے, لیکن پھر بھی اچھے خاصے پیسے والے لوگ رہتے ہیں. آج کے دور میں کار خرید لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہرحال اب ہمارے یہاں ایسا ہو کہ بھئی ہم دوسری نہیں کر سکتے, جیب اجازت نہیں دیتی, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض و واجب نہیں کیا کہ آپ نے دوسری کرنی ہے, بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں کر سکتے, استطاعت نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے, گزارا نہیں ہو سکتا, تو روزے رکھ کر گزارا کرو. روزے وہی کچھ اس کے ثمرات تمہیں نصیب ہوں گے. یعنی اگر تم دوسرا نکاح کر کے یا پہلی شادی کر کے یا تیسری کر کے تم گناہوں سے بچ سکتے ہو اور استطاعت نہیں ہے, تو روزے رکھ کر بھی تم گناہوں سے بچ سکتے ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمارے یہاں اگر گناہوں سے بچنے کی نیت ہو تو پھر بندہ دوسری طرف نگاہ ڈالے. اس لالچ کو دبانے کے لیے, گناہوں سے بچنے کی نیت ہو تو پھر انسان دوسری طرف نگاہ ڈالے کہ بھئی میں روزے بھی رکھ سکتا ہوں. اب نہ استطاعت ہے, جیب اجازت نہیں دے رہی, لیکن خواہشات جو ہے وہ امٹ کر آ رہی ہیں, لالچ بھی بڑھ گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن دین پڑھا ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہے, دین کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ جناب
میں روزے رکھ کر بھی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ سکتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، بجائے اس کے کہ گناہوں سے بچے بلکہ وہ کسی غلط مقام پر جا کر، غلط جگہوں پہ جا کر وہ گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پر آج کا جو ہمارا یہ موضوع جو ہم نے منتخب کیا نا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آج کل شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے، اور ہمارے یہاں ہو رہا یہ ہے، میرے پاس ابھی، میں جیسے آپ کو پتہ ہے ذکر کرتے رہتا ہوں، کل کی دو تین کتنے دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے نا وہ نکاح کے لیے، 3 دن پہلے لڑکی خود آ گئی، میرا نکاح پڑھا دو، لڑکی خود آ گئی، میرا نکاح پڑھا دو۔ بھائی کس سے، لڑکا بھی ہے میں بھی ہوں، بس میرا نکاح پڑھا دو، آپ نہیں پڑھاؤ گے تو میں معاملہ خراب ہو جائے گا، بس مجھے نکاح کرنا۔ لڑکی، یہ معاشرے کی حقیقت ہے۔ اب یہ کیوں آئی، وہ لڑکا کیوں لے کر آیا، اس کی سادہ سی وجہ ہے کہ بڑوں نے توجہ نہیں کی، پہلی چیز، دوسری چیز استطاعت نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی۔ اب ان دونوں نے اگر دین پڑھا سمجھا ہوتا تو پھر یہ گھر سے آنے کے بجائے کوشش کرتے کہ ہم روزہ رکھ لیں، اور روزہ رکھ لیتے تو پھر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ نوبت پیش نہیں آتی کہ آ کر کے امام صاحب سے کہیں کہ بھئی ہم بس آپ ہمارا نکاح پڑھا دو، ورنہ ہم تو کچھ بھی کر لیں گے۔ خیر ہم نے تو کوشش کی کہ سمجھائے، اور کچھ پھر ہم نے شرائط ایسی رکھ دی، کیونکہ اگر پاکستان کا قانون اتنا بیکار نہیں ہوتا نا تو ہم پڑھا دیتے نکاح۔ پاکستان کا قانون ہی اتنا گھٹیا، اگر ہم پڑھا دیتے تو شاید آج جمعہ نہیں پڑھا رہے ہوتے، ادھر پولیس اچک کر لے جاتی، تم نے پڑھایا کیسے، پولیس لے جا چکی ہوتی۔ تو ہم نے نہیں پڑھایا، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے بھائی۔ لیکن ہمارے یہاں پر ہم نے دین کو سمجھے بغیر، دین کو پڑھے بغیر، والذین ہم لفروجہم حافظون کی آیت سن لی، پڑھ لی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا کہ جناب کیا کرنا ہے، اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنی بیویوں کے ذریعے، او ما ملکت، یا ان کے ذریعے جو تمہاری ملکیت میں ہے، وہ پہلے کے دور میں ہوا کرتی تھیں جنہیں کنیز کہا جاتا تھا یا لونڈی کہا جاتا تھا، ان دونوں کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پھر تمہیں ملامت نہیں کیا جائے گا، تمہیں شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ تو لی، دوسری بات ہم نے سمجھی نہیں، کیوں نہیں سمجھی؟ کیونکہ ہمارے مطلب کی نہیں تھی، ہمارے مطلب کی یہی بات تھی کہ بھئی ہم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت صرف اور صرف اپنی بیوی کے ذریعے کرنی ہے، اور ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات بھی ہے، روزے رکھ لو، روزے رکھ کر کرو، لیکن اپنی شرم، بنیادی بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، بنیادی بات، اس پر توجہ ہی نہیں ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ توجہ کہاں چلی گئی؟ وہ کنورٹ ہو گئی ہماری اس بات پر، اللہ نے تو حکم دیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو 2 3 4، یہ یاد رہ گیا بھائی، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے اتنے حکم دیے ایک بھی یاد نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے حکم دیا تو تمہارے زیادہ اگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو روزہ رکھ لو، وہ یاد نہیں، نماز پڑھ لو، وہ یاد نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا نکاح کرو 2 3 4، استطاعت رکھتے ہو، حیثیت رکھتے ہو، پال سکتے ہو، اس کو گزارا جس طرح پہلی کو کرا رہے ہو دوسری کو کرا سکتے ہو تو کرو۔ ایسے خامخواہ کسی کی بیٹی کو اٹھا کر کے لے آنا اور اس کی زندگی خراب کر دینا، اس حوالے سے بھی شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو پوچھا جائے گا، روز محشر سوال ہوگا، بھئی تیرے اندر طاقت نہیں تھی تو تو نے نکاح کیوں کیا؟ روزے رکھ لیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزے رکھ لیتا۔ اور جب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں کہ امام صاحب نے منع کر دیا، طاقت نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتے، روزہ میں رکھ نہیں سکتا کیونکہ میرے اندر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں، بھی کیا کروں، گناہ کی طرف چل پڑوں۔ بھائی یہ ہے جہاد۔ ہم نے اسرائیل کے خلاف لڑنا ہے، اپنے آپ سے لڑ نہیں سکتے۔ بہرحال ہمارا یہی موضوع انشاءاللہ
آئندہ جمعۃ المبارک یہیں سے ہم شروع کریں گے کہ اب جب دونوں چیزیں ہو گئی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، نکاح بھی نہیں کر سکتے، تو اب تیسرا راستہ کون سا ہے کہ گناہوں سے بچا جائے؟ یہ تیسرا راستہ ہم آئندہ جمعہ جب آپ آ کر جمع ہوں گے یہاں پہ ہم یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد